یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثال داستان کا اور بے مثل محبت پر مالک کی لازوال عطا کا قصہ۔ وہ ایک گمنام بوڑھا شخص تھا جسے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی اور زبان نہ آتی تھی۔ عربی تو کجا اسے اردو تک نہ آتی تھی۔ اس کی ساری زندگی دوسروں کی بکریاں چراتے ایک چونپڑی میں گزری تھی، چونپڑی جو اس کی اپنی زمین پر نہ تھی، سردار کی زمین پر مجبور اور موسموں کی شدت سے شرمسار کھڑی تھی۔ چونپڑی بس ایسی تھی کہ آسمان سے ساری دھوپ، ساری گرمی، سردی اور بارشوں کا سارا پانی اس میں سے گزر کے بابا جی پر آ برستا تھا۔ بابا جی تو اسی میں خوش تھے، شکوہ کیا ہوتا؟ شاید بابا یہ جانتا بھی نہ تھا، جتنا میسر تھا اس سے زیادہ کی اسے پرواہ بھی نہ تھی، نہ اس بات کی پرواہ کہ پکا گھر اس کے پاس تو موسموں کی شدت سے بچانے کے لیے کوئی کچا کوٹھا بھی نہ تھا، نہ اس کا ملال کہ اس کے پاس زیست کرنے کو معمولی سا سامان بھی نہ تھا، نہ اس کی فکر کہ اس کا روزگار بس اجرت پر دوسروں کی بکریاں چرانا تھا، اس کے سوا کوئی اور اس کا زندگی کا کام نہ تھا۔ عجیب شخص تھا کہ وہ بکریاں چرانے کی انبیاء کی سنت پر عمل پیرا، تو اس کے دل میں ایک اور سنت بھی چپکے چپکے پل رہی تھی اور وہ بڑھ رہی تھی۔ وہ آرزو تھی سونے کا گھر دیکھنے کی آرزو، زیارت بیت اللہ کی سعادت پا لینے کی، انبیاء کی سنت، نبی کی بستی سے آنکھیں ٹھنڈی کر لینے کی سعادت کی آرزو۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ سفر کرتا حضور کی بارگاہ میں پہنچتا۔ جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ تھا لیکن تمنا تھی، اور بڑی تمنا زور رکھتی تھی، وہ بکریاں چراتا رہا، اجرت پر چرائی ہوئی بکریوں سے وہ اپنے حصے کے بچے کو وصولتا رہا۔ جو ہی کوئی ایک اور بچہ اس کے حصے میں آتا، اسے لگتا سونے کا گھر اس کے نصیب کے کچھ اور قریب آ گیا ہے۔ وہ ہر ایسے اجرت میں آئے بچے کے ساتھ سونے کے گھر کو دیکھنے کی اپنی خواہش بھی پالتا رہا۔ پھر ایک دفعہ جب تن پر اچھے کپڑے نہ تھے، پاؤں میں مناسب جوتا بھی نہ تھا، چونپڑی میں موسموں کی شدت روکنے کی کوئی صلاحیت بھی نہ تھی، اس کے پاس بکریوں کی اجرت کے کچھ پیسے جمع ہو گئے، تب اس کا چاؤ دیکھا نہ جاتا تھا۔ اس کے دل نے الارم بجایا، سونے کا گھر دیکھنے کا ٹائم آ گیا۔ عشق کے امتحان ابھی اور بھی تھے، انسانیت پر کورونا کا امتحان آ گیا تھا۔ اس نے رضا کی گردن جھکائی اور تمنا بغل میں داب لی، وہ انتظار کی سولی پہ ٹنگ گیا۔ کورونا گزرا تو در محبوب تک جانے کے لیے زیادہ راہ اور بڑھ گیا تھا۔ اسی دوران اس کے پاس کچھ بکریاں آ گئی۔ ان بکریوں کا عمر بھر کی جمع پونجی کا اور زندگی بھر کی محنت کا اور بھلا کیا مصرف ہو سکتا تھا۔ اس نے بکریاں بیچی اور در یار دیکھنے کو چل دیا، نہ ساتھ کوئی ساتھی، نہ رشتہ دار کوئی ساتھ، مگر اس راہ کا ہر مسافر اپنا ہی تو ہوتا ہے۔ ایک تھیلا بغل میں دبائے، بالآخر ایک سویرا ہوا کہ وہ سونے کے مدینے میں کھڑا تھا۔ اسے اپنے نصیب پر یقین نہ آتا تھا۔ وہ دل کے کندھوں کے ساتھ بہت آرام سے حرکت کرتا کہ یہ مدینہ تھا جہاں
बायजीद भी सांस गुम कर बैठे। वो मदीना बलूचिस्तान की एक झोंपड़ी का बशिंदा मदीने की शान देखकर दंग रह गया। कहाँ फकीर अजम और कहाँ सुल्तान अरब। इसी हैरत में गुम वो अपनी कुल मता, अपने जूते और अपने जोड़े वाला थैला भी गुम कर बैठा। ऐन यही वो लम्हा था जब वो कुलिक हो गया, जब वो अपने तन के आखिरी छेतड़े भी सोने के दर पे गुम कर बैठा था। तो ऐन यही वो लम्हा था जब अर्श वाले का उस सादा मिजाज मोहब्बत की मेराज पर इल्तिफात और कबूल आम बरस उठा था। ऐन उसी लम्हे आसमानी मीडिया हरकत में आया। सहाबा के हुलिये वाला बुजुर्ग के नाम से वो अरबो अजम के मीडिया पर वायरल हो गया। गोया जिब्रील के जरिए अर्श से उस बंदे के कबूल आम और महबूब अवाम खास होने का ऐलान हो गया। अब खुद उसे मालूम न था कि वो जो अपने ताई गुम हुआ फिरता था, उससे ज्यादा मदीना और अहले मदीना की दुनिया में मशहूर कोई नहीं। सभी जानते हैं कोई 30 लाख के करीब इस बार ज़ायरीन अर्ज़े मुक़द्दस में थे। उनमें करोड़पति भी होंगे और अरबपति भी। वहाँ 3 दफा का वजीर आजम भी था और जाने कौन कौन सितमे जमा और मुहद्दिस जमा वहाँ मौजूद था। जो भी था गुमनाम था, यहाँ का मशहूर शख्स और ज़ुबान ज़देआम शख्स। मगर आज के दिन एक ही था और वो था वो बाबा जो 15 साल से लोगों की बकरियों के साथ अपनी एक तमन्ना पाल के यहाँ आके गुम हो गया था। वो बकरी पाल था तो यकीनन उसका मालिक भी तो बड़ा लजपाल था। उसने उसे फर्श से उठाया और अरबो अजम में नामवर कर दिया। ताजरों और ताजवरों से भी ज्यादा ताजवर कर दिया। अब अरबो अजम से उस बाबे को पुकारा जा रहा है। मीडिया और अरब के मुखय्यर हजरात हज पे बुलाने को उसके पीछे पड़े हैं। हमारी और आपकी खुदा ने ड्यूटी लगा दी कि उस बाबा की कहानियां सुने और सुनाएं, पढ़ें और पढ़ाएं, लोगों को बताएं। अल्लाह अल्लाह, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अर्ज की थी ये किस्सा है मोहब्बत की एक बेमिसाल दास्तां का और बेमिसल मोहब्बत पर मालिक की लाजवाल अता। अल्लाह हमें हुजूर का सच्चा इश्क अता फरमाए।